بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 57 ہے، اور یہ سبق جنس البیع بشرط البراءۃ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ولو سرق فی ید البائع سے لے کر والحادث جمیعا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، ابراء الحق لا یصح قبل الثبوت، کہ حق کے ثابت ہونے سے پہلے اس سے براءت کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اصل نمبر 2، البراءۃ من کل عیب براءۃ من کل حادث وقدیم عند القاضی ابو یوسف وعند محمد لا يدخل الحادث، کہ جملہ عیوب سے براءت کی شرط لگانا یہ ہر قدیم اور حادث عیب سے براءت ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، یعنی یہ عیب قدیم اور عیب حادث دونوں کو شامل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ثابت کو تو شامل ہے اور حادث کو شامل نہیں ہوگی۔ اصل نمبر 3، الاسقاط المحض یتم بالایجاب فقط ولا يرتد بالرد كالطلاق والعتاق، کہ اسقاط محض یہ ایجاب سے تام ہو جاتا ہے اور رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ طلاق ہے یا عتاق۔ اصل نمبر 4، التملیکات لا تتم بدون القبول وترتد بالرد، کہ وہ اشیاء جو تملیکات کے قبیل میں سے ہے یہ بغیر قبول کے تام نہیں ہوتے اور رد کرنے سے رد بھی ہوتے ہیں۔ اصل نمبر 5، الابراء عن الحقوق المجهولة يصح عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، کہ حقوق مجہولہ سے براءت کی شرط لگانا یہ احناف کے ہاں درست ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے البیع بشرط البراءہ، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البراءۃ عن عیب بعینہ او عیوب باعیانہا، کہ ایک خاص عیب سے براءت کی شرط لگانا یا کئی خاص عیوب سے شرط لگانا۔ تو لا یرد بالمذکور ویرد بغیرہا، کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے چاہے وہ ایک عیب ہے یا کئی عیوب ہے جس کی تعیین کی گئی ہے، تو ان عیوب کے پائے جانے کی وجہ سے مشتری کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جو عیوب ہوں گے ان کی وجہ سے مشتری کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ البراءۃ عن عیب بغیر عینہ او عن عیوب معدودۃ بغیر اعیانہا، کہ ایک عیب سے بلا تعین براءت کی شرط لگانا یا کئی عیوب معدودہ سے بلا تعین براءت کی شرط لگانا، اس صورت میں جس عیب سے یعنی یہ کہا ہے کہ ایک عیب کی وجہ سے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی وجہ سے آپ کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اب اگر اس مبیع میں ایک عیب پایا گیا ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کے واپس کرنے کی وجہ سے اس کو حق حاصل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر 2 کا ذکر کیا ہے یا 3 کا ذکر کیا ہے تو یہی حکم ہوگا۔ فصل نمبر 3، البراءۃ عن کل عیب، کہ جملہ عیوب سے براءت کی شرط لگانا اس میں اختلاف ہے اور اس پر انشاءاللہ کتاب میں بات کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فلو سرق فی ید البائع ثم فی ید المشتری فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا، وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن، وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين وفي إحداهما الرجوع فيتنسف، اور اگر بائع کے ہاتھ میں چوری کی پھر مشتری کے ہاتھ میں پھر ان دونوں کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا تو صاحبین کے ہاں وہ رجوع بالنقصان کرے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور امام صاحب کے ہاں بائع کی رضامندی کے بغیر واپس نہیں کرے گا عیب حادث کی وجہ سے، اور چوتھائی ثمن پر رجوع کرے گا، اور اگر بائع غلام کو قبول کریں تو مشتری 3/4 پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ ہاتھ آدمی کے نصف کے برابر ہے اور وہ 2 جنایتوں کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، اور ایک جنایت میں مشتری کو رجوع کا حق حاصل ہے، لہذا اس نصف کے 2 حصے ہوں گے۔ اس عبارت کے متعلقہ اصول اور فصول ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں، یہاں پر صرف مختصر سی تشریح بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ ایک غلام کا ہاتھ کاٹا گیا
ایسے دو اسباب کی وجہ سے کہ ایک سبب بائیں کے پاس پایا گیا تھا اور ایک سبب مشتری کے قبضہ میں، اور پھر ان دو اسباب کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو کیا اس صورت میں مشتری غلام واپس کرے گا یا رجوع بالنقصان کرے گا؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق مشتری رجوع بالنقصان کرے گا، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشتری کی یہ حق تو حاصل نہیں ہے کہ مبی واپس کریں، کیونکہ اس میں عیب حادث پیدا ہوا ہے، البتہ وہ ربع ثمن پر رجوع کرے گا، کیونکہ یہ ہاتھ غلام کے نصف ثمن کے برابر ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مشتری نصف پر رجوع کرتا، لیکن چونکہ ایک سبب مشتری کے پاس پایا گیا ہے اور ایک بائع کے پاس پایا گیا ہے، تو نصف کو جب دو ٹکڑے کریں گے وہ ربع بنے گا، لہذا مشتری ربع پر رجوع کرے گا۔ اور اگر بائع کہیں کہ مجھے یہی معیوب غلام قبول ہے، میں اسی عیب کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہوں، تو اس صورت میں مشتری 3/4 پر رجوع کرے گا۔ مثلا غلام کی قیمت 4 لاکھ ہے اور اس کا ایک ہاتھ 2 لاکھ کے برابر ہے، اس کے نصف کے برابر ہے، اور یہ ایک ہاتھ دو اسباب کی وجہ سے کاٹا گیا ہے، ایک سبب مشتری کے پاس پایا گیا ہے اور ایک سبب بائع کے پاس پایا گیا ہے، تو نصف کو جب دو ٹکڑے کیے جائیں تو وہ ربع بنتا ہے، تو ایک ربع تو مشتری کے پاس پائے جانے والے سبب کی وجہ سے ساقط ہوا، لہذا اس پر تو مشتری رجوع نہیں کرے گا، اور جو 3/4 باقی بچے اس پر مشتری رجوع کر لے گا۔ اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِ ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ الْأَخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ وعندهما يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب، وقوله في الكتاب ولم يعلم المشتري يفيد على مذهبهما لأن العلم بالعيب رضا به، ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع۔ اور اگر وہ کئی ہاتھوں میں فروخت ہوا، پھر اخیر مشتری کے قبضہ میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو خریدار ایک دوسرے پر رجوع کرتے جائیں گے، امام صاحب کے ہاں جیسا کہ استحقاق میں، اور صاحبین کے ہاں آخر مشتری اپنے بائع پر رجوع کرے گا اور اس کا بائع اپنے بائع پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عیب کی مانند ہے۔ اور کتاب میں وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي کا قول صاحبین کے مذہب پر مفید ہے، اس لیے کہ عیب کا جاننا اس پر رضامندی ہے، اور امام صاحب کے قول پر صحیح قول کے مطابق مفید نہیں ہے، اس لیے کہ استحقاق کا جاننا یہ رجوع سے مانع نہیں ہے۔ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہی غلام جس نے بائع اول کے قبضہ میں چوری کی ہے یا کسی کو عمدن قتل کیا ہے یا مرتد ہوا ہے، کئی لوگوں میں آگے فروخت ہوا اور پھر مشتری اخیر کے قبضہ میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا یا قصاصاً یا ارتداد کی وجہ سے قتل کیا گیا، تو امام صاحب کے ہاں گزشتہ ترتیب کے مطابق خریدار ایک دوسرے پر رجوع کر لیں گے جیسا کہ استحقاق میں ہے۔ صاحبین کے ہاں مشتری اخیر جو ہے وہ بائع اخیر پر رجوع کر لے گا، اور بائع اخیر یہ اپنے بائع پر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ غلام کا ہاتھ کاٹا جانا یا قصاصاً قتل کیا جانا اس سبب کی وجہ سے جو بائع کے قبضہ میں تھا یہ عیب کی مانند ہے، اور عیب کی صورت میں مشتری اخیر صرف اپنے بائع پر رجوع کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا ہے، اور بائع اخیر جو ہے وہ اپنے بائع پر رجوع اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے غلام کو آگے فروخت کر کے دلالتاً اس غلام کو اپنے پاس روک کے رکھا ہے۔ تو جیسے عیب کی صورت میں بائع اخیر کو اپنے بائع پر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی مشتری اخیر تو رجوع کر لے گا لیکن بائع اخیر اپنے بائع پر رجوع نہیں کرے گا کیونکہ اس نے تصرف کیا ہے۔ وقوله فی الکتاب، گزشتہ سبق میں جامع الصغیر کی جو عبارت ذکر کی گئی تھی اس میں وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي کی قید تھی، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس قید کی تو صاحبین کے مذہب پر فائدہ ہے، کیونکہ صاحبین کے ہاں یہ غلام کا قتل کیا جانا یا قصاصاً یا ہاتھ کاٹا جانا یا عیب کی مانند ہے، اور علم بالغیب یہ رضامندی کی دلیل ہے جو رجوع سے مانع ہے، اور امام صاحب کے ہاں یہ استحقاق کی مانند ہے، اور علم بالاستحقاق جو ہے یہ رجوع سے مانع نہیں ہے، لہٰذا امام صاحب کے مذہب پر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ صاحبین کے
مذہب پر اس کا فائدہ ہے، کیونکہ صاحبین کے ہاں یہ عیب کی مانند ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح. هو يقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد وتمليك المجهول لا يصح. اور جس شخص نے غلام فروخت کیا اور ہر عیب سے براءت کی شرط لگائی تو مشتری کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق نہیں ہے، اگرچہ تمام عیوب کا نام نہ لیا ہو اور نہ ہی تعداد بتائی ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ براءت درست نہیں ہے۔ ان کا یہ قول ان کے اس مذہب پر مبنی ہے کہ حقوق مجہولہ سے براءت یہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراء تملیک کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ رد کرنے کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے، اور مجہول کی تملیک یہ درست نہیں ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے غلام فروخت کیا اور جملہ عیوب سے براءت کا اعلان کیا کہ میں کسی بھی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو کیا اس صورت میں مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے قبضہ میں اس غلام میں کوئی عیب ظاہر ہو اس عیب کی وجہ سے واپس کریں؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہی ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ احناف کے ہاں وہ رد نہیں کر سکتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ واپس کرے، کیونکہ یہ براءت درست نہیں ہے۔ اور ان کی اس قول کی بنا اس پر ہے کہ عیوب جو ہے چونکہ حقوق مجہولہ ہے، اور حقوق مجہولہ سے ابراء درست نہیں ہوتا۔ اور ابراء میں تملیک کا معنی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے۔ مثلا زید کا عمر کی ذمہ قرض ہے، اور زید نے کہا کہ جا عمر میں نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ میرا یہ قرض ادا نہ کریں، میں نے بری کر دیا۔ عمر آگے سے کہیں کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے بلکہ میں قرض ادا کروں گا، تو عمر نے زید کے ابراء کو جو رد کیا ہے یہ رد کرنے کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابراء میں تملیک ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراء میں تملیک کا معنی پایا جاتا ہے تو حقوق مجہولہ کی تملیک یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہٰذا یہ براءت درست نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهِ التَّمْلِيكُ لِعَدْمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيمِ فَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةً. ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يدخل فيه الحادث، وهو قول زفر رحمه الله تعالى، لأن البراءة تتناول الثابت. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة، وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث جميعا، والله تعالى أعلم. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جہالت اسقاط میں مفضی للمنازعہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی ضمن میں تملیک ہے سپرد کرنے کے حاجت نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا یہ جہالت مفسد للعقد نہیں ہے۔ اور براءت میں عیب موجود اور عیب حادث قبل القبض امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دونوں داخل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیب حادث داخل نہیں ہوگا، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس لیے کہ براءت یہ عیب ثابت کو شامل ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصف سلامہ سے اس کے حق کو ساکت کرنے سے عقد کو لازم کرنا مقصود ہے، اور یہ موجود اور حادث دونوں سے براءت پر موقوف ہے۔ یہاں سے صاحبیدہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراء جو ہے یہ اس میں اصل اسقاط ہے، تملیک ضمنی اور طبعی چیز ہے، تو جہاں پر اصل موجود ہو وہاں پر طبع اور ضمنی چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو اصل ابراء میں اسقاط ہے، اور اسقاطات میں جہالت یہ مفضی للمنازعہ نہیں ہے، کیونکہ اسقاطات میں تسلیم اور حوالگی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جہالت چونکہ مفضی للمنازعہ نہیں ہے تو مفسد للعقد بھی نہیں ہوگی۔ اور احناف کے ہاں چونکہ براءت کی شرط لگانا درست ہے، تو اس میں احناف میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین اختلاف ہے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ براعت عیب موجود اور عیب حادث قبل القبض دونوں کو شامل ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیب ثابت کو تو یہ شامل ہے، عیب حادث کو شامل نہیں ہے، اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ براعت جو ہے یہ صرف اور صرف جو موجودہ عیب ہے، ثابت شدہ عیب ہے، اس کو شامل ہے، حادث کو شامل نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ براعت کی شرط لگانے کا جو مقصد ہے وہ عقد کو لازم کرنا ہے، مشتری کے وصف سلامت کے حق کو ساکت کر کے، اور یہ الزام اسی وقت ہوگا کہ جب براعت موجود اور حادث دونوں سے ہو۔ تو اس میں جو راجح قول ہے وہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی صنیع سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور فتح القدیر میں علامہ ابن الحمام اور اس طرح دیگر شروحات میں بھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔